اسلاف کے کارناموں کی ایک تازہ مثال جو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، یعنی ہمارے آبا نے جو بنیاد رکھی اور ہماری نسلیں اس کو چلا رہی ہیں، یہ ہے جامعہ امام بخاری۔ میں اس وقت سیالکوٹ کے اس جامعہ سے آپ سے بات کر رہی ہوں۔ سیالکوٹ میں میرے جتنے دروس ہو رہے ہیں، دعوت سے لے کر آخر تک پک اینڈ ڈراپ، انتظامی معاملات سب سنبھالنے والی یہ باہمت اخوات ہیں۔ لٹرلی میں سیالکوٹ کی ان عالمات بہنوں کے علم، عمل، صلاحیت اور ہمت اور محنت کو دیکھ کر سیلوٹ پیش کرتی ہوں، اور یقیناً اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے۔ اس وقت میرے ساتھ عمر صاحبہ ہیں جو سیالکوٹ کے ملٹیپل جامعات کی مدیرہ ہیں۔ کل بھی انشاءاللہ ان کے ایک جامعہ میں سسٹر اسپیشل سیشن ہے، تو جو بہنیں شرکت کرنا چاہیں پیج پر ڈیٹیل مینشن ہے، ایڈریس دیکھیے اور ضرور شرکت کیجیے۔ یہ جامعہ جو ان کی سپرویژن میں چل رہا ہے یہ بنین کے لیے خاص ہے، یعنی بوائز کی دینی دنیاوی تعلیم، کالج کلاسز بھی ہیں اور عالم کورس بھی کروائے جاتے ہیں۔ فروغ اسلام میں خواتین کا کردار ناقابل فراموش رہا ہے۔ میری وہ بہنیں جو اپنی زندگی میں کسی غم روگ کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو، علم کو، عمل کو ضائع کیے جا رہی ہیں، انہیں میں صرف سیدہ عائشہ، خدیجہ، فاطمہ رضوان اللہ علیہن اور امہات صحابیات سمیہ، خنسہ یا ہاجرہ، سارہ، امرات فرعون، ان کی مثالیں دے کر موٹیویٹ نہیں کروں گی۔ یہ سب تو واقعی عظیم کارنامے انجام دینے والی ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو بڑی فرسی کہانیاں سنا کر بھی بس آباء و اجداد کے قصوں کو یاد کر کے کامیابی کا صحرا سر پہ سجایا جاتا ہے۔ میں وہ نہیں جو کہے ہماری امہات ایسی تھیں، میں تو وہ ہوں جو کہتی ہے ہم امہات کی تابعات ہیں۔ یہ ہے اصل بات۔ لیس الفتیٰ من قال کان ابی کذا، میرا باپ تو وہ تھا، میرا شوہر تو یہ ہے، میرے بچے، میرا مال، میرا نسب، میرا سٹیٹس، میرا لائف سٹائل، میرا ہاؤس، میرا فرنیچر، میری جیولری۔ بہنیں اپنی زندگی ان چیزوں میں ضائع کر رہی ہیں۔ اس سے نکلیں، یہ کوئی کارنامے نہیں ہیں۔ میں تو حیران ہوں، یہاں تو جوتوں پر، کپڑوں پر اور تو اور پرس پر اور ان سے بھی گھٹیا، حقیر اور معمولی چیزوں پر روب جمایا جاتا ہے۔ نہ عقل ہے نہ وکل ہے۔ سرائکی کی کہاوت ہے، مطلب یہ کوئی چیز ہے کہ جس پر آپ پراؤڈ فیل کریں؟ اگر آپ کرنا بھی ہے تو کوئی ایجوکیشن، کوئی سکل، کوئی دین دنیا کا کام، کارنامہ اس چیز پر اتراتی ہیں، اس خامد کے عہدے پر، دولت پر۔ جو نکاح سے رشتہ شروع ہوا تو طلاق پر ختم بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب کہ یہ بھی بھلا کوئی اترانے کی چیزیں ہیں؟ بڑی گاڑی، برانڈڈ پہناوے، برانڈڈ کھانے، اس سے بھی زیادہ کوئی نیچی سوچ ہو سکتی ہے؟ سب سے نکلیں۔ آئیں میں آپ کو بتاؤں، ایسی عظیم خواتین ہیں، یقین کیجئے کہ صرف اسلاف کی مثال نہیں بلکہ موجودہ مثالیں آپ کو بتاؤں۔ ابھی کل ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کی ٹیم نے مجھ سے ایک میٹنگ کے لیے ٹائم کی ریکویسٹ کی۔ جب میں نے ان کا کام دیکھا تو بہت امپریس ہوئی، بالآخر پوچھا، اور یہ میں سوال ہمیشہ کرتی ہوں جب بھی کوئی بڑا کارنامہ دیکھتی ہوں تو فوراً پوچھتی ہوں اس کے آنر کون ہے، کوئی فیمیل ہے یا میل؟ تو یقین کیجئے کہ اکثر جواب یہی آتا ہے کہ شی سسٹر، وہ ایک خاتون تھی، وہ فیمیل ہے، وہ ایک عورت ہے۔ ابھی آج ایک جامعہ تہذیب میں درس تھا، سمبڑیال آئی تھنک ایریا تھا، تو بڑا ایک مطلب ویل فرنشڈ انسٹیٹیوٹ تھا۔ عام طور پر مدارس جو مسکینی کی تصویر ہوتے ہیں تو اس کا بالکل برعکس۔ یہ بھی میرے لیے بڑی ایک خوش آئند بات تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا مشن تھا، یہ کس کا ویژن تھا، اس کی آنر کون ہے، اس کی ابتدا کس نے رکھی؟ تو جواب کہ وہ ایک خاتون تھیں، اور بلکہ بتایا کہ وہ اس مشن میں اتنی مخلص تھیں کہ ایون مزدوروں کو بھی دیسی مرغ کھلایا کرتی تھیں تاکہ وہ محنت اور ہمت، امانت اور دیانت کے ساتھ اس کی اینٹیں لگائیں اور اسے خوب سجائیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دوسروں کے کارناموں پر اترانے سے بہتر ہے کہ آپ موجودہ مثالیں قائم کریں۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک روش ہے نا
کہ اسلاف کے واقعی یا فرضی کارناموں کے بوسیدہ دامن میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ روش بجائے خود اسلام کے منافی ہے۔ ان الفتیٰ من قال انی کذا، جواں مردی تو یہ ہے کہ آپ کہیں میں یہ ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میں مسلم ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں، یہ جواں مردی نہیں۔ لیس الفتیٰ من قال کان ابی، اسلاف کے حوالے دینا یہ کوئی جواں مردی نہیں۔ اور اسلاف تو ایک طرف یہاں تو مادی چیزوں پر اترایا جاتا ہے، عہدے، دولت، طاقت اور دھاگوں جیسے کچے رشتوں پر ناک بوں چڑھایا جاتا ہے۔